والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ طہارت کے مسائل میں سب سے پہلا معاملہ جو آتا ہے وہ بیت الخلاء جانے کا ہے کہ انسان استنجا کرتا ہے، قضاء حاجت کرتا ہے، اس کے بعد وضو کا مرحلہ آتا ہے۔ تو سب سے پہلے قضاء حاجت کے آداب۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء تشریف لے جاتے، کان اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء داخل ہونا چاہتے تو وضع خاتمہ، اپنی انگوٹھی وہ باہر رکھ لیتے۔ وکان نقشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں جو نقش بنا ہوا تھا وہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اور اس انگوٹھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مہر کے بھی استعمال فرماتے تھے، سٹیمپ کے۔ جب کسی کو خط لکھتے تھے، کسی بادشاہ کو یا کسی گورنر کو یا کسی اور کو، تو اس پہ مہر لگاتے اپنی اس انگوٹھی سے۔ اس حدیث پہ کچھ علماء نے کلام کیا ہے، لیکن دیگر کئی علماء نے اس کی شواہد کے بنا پر اسے قابل اعتبار اور قابل اعتماد قرار دیا ہے۔ تو جب انسان بیت الخلاء جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام تو وہ یہ کرے کہ اگر اس کے پاس کوئی مقدس اوراق ہے یا کوئی ایسے اوراق جس پر قرآن کریم کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھی ہوئی ہے یا کوئی دعا درج ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام درج ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ باہر رکھ دے۔ مگر مجبوری کے عالم میں کہ جب انسان کو کوئی جگہ بھی نہیں مل رہی ہے اور اسے خطرہ ہے کہ اگر یہ میں باہر چھوڑ دوں تو یہ چوری ہو جائے گا یا ضائع ہو جائے گا، تو اس مجبوری کے عالم میں پھر اسے چاہیے کہ وہ کپڑے میں لپٹا ہوا ہو، بند ہو، اور جیب میں پھر اسے رکھ دے۔ لیکن یہ مجبوری کی حالت میں، عام حالت میں انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بیت الخلاء میں اپنے ساتھ مقدس اوراق یا جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لکھا ہو یا قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی دعا یا کوئی حدیث لکھی ہو۔ اس زمانے کے جو بیت الخلاء ہوتے تھے، گھروں میں تو بیت الخلاء کا رواج ہی نہیں تھا۔ صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی باہر جاتے تھے اور دور جاتے تھے، اور بیت الخلاء کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجت ابتعد عن الناس، جب قضاء حاجت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تو لوگوں سے دور چلے جاتے، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے حتی لا یرا، اتنے دور جاتے کہ کسی کو نظر نہ آتے، کسی اوٹ میں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، اور اس کا جو ہے وہ اس پہ عمل ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج دنیا کا ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ مثلا شہروں میں یہ تو بالکل ناممکن ہے، تو اس لیے مجبوراً جو ہے وہ دلیلیں موجود ہے گھروں میں واش روم بنانے کی۔ بہرحال جب کہیں کھیت میں، کہیں جنگل میں یا باہر جو ہے صحرا میں، ویرانے میں قضاء حاجت کے لیے انسان جاتا ہے تو جہاں انسان نے بیٹھنا ہے تو وہ جگہ تو تقریباً صاف ہوتی ہے، ہاں اس نے قضاء حاجت کرنی ہے، جبکہ ہم جس قضاء حاجت جس واش روم میں جاتے ہیں تو وہ پہلے استعمال شدہ ہوتا ہے۔ تو یہاں بالاولیٰ جو ہے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی مقدس ورق، کوئی مقدس نام جو ہے اس کے پاس جیب میں یا کوئی کپڑوں میں نہ ہو۔
اور اگر اسے چوری یا ضائع ہونے کا خدشہ ہو تو مجبوری کی وجہ سے جو ہے پھر اسے چاہیے کہ وہ بالکل محفوظ ہو اور سامنے نظر نہ آ رہا ہو۔ پھر قضاء حاجت کے آداب میں سے ایک بنیادی ادب، اور اس کا بہت زیادہ خیال مسلمان کو کرنا چاہیے، رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب بھی قضاء حاجت کا ارادہ کرے، واش روم جانا چاہے تو اس سے پہلے دعا پڑھے۔ اور دعا بھی اتنی مشکل نہیں ہے، آسان دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بہت سو کو انشاءاللہ یہ دعا یاد ہوگی، اور اتنی لمبی دعا بھی نہیں ہے، مشکل سے 4-5 الفاظ ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ اللہ میں تیرے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں ناپاک جنوں سے اور ناپاک جنیوں سے۔ ایک موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک صحرا میں ایک مسلمان جو ہے وہ جان بحق فوت شدہ، اس کا لاش ملا ہے۔ تو جب دیکھا گیا تو وہ قضاء حاجت کے لیے گیا تھا اور وہ وفات پا گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو جنات نے مارا ہے، اور جب بھی کوئی تم میں سے قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ دعا پڑھ لیا کرے، تو وہ جنات کے شر سے جو ہے محفوظ رہے گا۔ اور یہ جو واش روم ہوتے ہیں یہ ناپاک جنوں کے جو ہے نا مرکز ہوتے ہیں، اور پہلے زمانے میں گھروں میں واش روم نہیں تھے تو گھروں سے جن جو ہے وہ دور ہوتے تھے، خصوصاً ناپاک جن، اللہ تعالیٰ کے نافرمان جنات اور کافر جنات، لیکن ان کا مرکز جو ہے اب ہر گھر کے اندر موجود ہے، بلکہ ہر کمرے کے اندر موجود ہے، اٹیچ باتھ۔ تو اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ واش روم جانے سے پہلے دعا ضرور پڑھیں تاکہ جنات سے جو ہے وہ حفاظت ہو۔ تو آج یہ 3 آداب بیان کیے گئے کہ اگر کوئی مقدس ورق ہے تو اسے محفوظ کر لیا جائے اور اپنے ساتھ اندر نہ لی جائے، امر مجبوری کر سکتا ہے۔ دوسرا ادب کہ دور جانا، لیکن آج کل تو یہ ممکن نہیں ہے، تو پھر تیسرا ادب جو ہے وہ اسی کے شاخ کے طور پر، دوسرا یہ ادب اسی کے ضمن میں وہ یہ کہ انسانوں سے جو ہے اپنے آپ کو چھپا لیا جائے۔ تو جو واش روم بنے ہوتے ہیں اس میں یہ سہولت میسر ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے محفوظ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا ادب وہ یہ ہے کہ دعا پڑھ کے جائے، اور دعا بھی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ شیخ صاحب، موبائل ہوتا ہے بندے کے پاس، موبائل میں قرآن بھی ہوتا ہے، حدیث کا مجموعہ بھی ہوتا ہے۔ جی، موبائل کی حیثیت جو ہے وہ سینے جیسی ہے، جس طرح ایک حافظ قرآن ہوتا ہے اس کے سینے میں، اس کے دماغ میں قرآن کریم مکمل، ایک عالم ہوتا ہے اس کے دماغ میں جو ہے احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ ہوتا ہے۔ تو موبائل بھی جو ایک مانوی شے ہے، کیونکہ اس میں جو اس کی میموری جو ہوتی ہے وہ بھی ایک چھوٹا سا کارڈ، اور اس کارڈ میں بھی پتہ نہیں کہاں جو ہے اس کو محفوظ رکھا گیا ہوتا ہے، تو وہ بھی بالکل انسان کے دل اور دماغ کی طرح جو ہے ایک مانوی شے ہے۔ تو اگر قرآن اس میں بالکل کھلا ہوا نہیں اوپن، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لے کے جا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔